الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی موقع ملے نا، کاغذ قلم لے کر اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز لکھیں کہ آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی لائف میں کیا چاہتے ہیں، اپنی موت کے وقت کیا چاہتے ہیں، اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن کیا چاہتے ہیں۔ کبھی لسٹ بنائیے گا کہ ایز اے مسلم مجھے کیا کیا چاہیے دنیا میں اور آخرت میں۔ ان تمام خواہشات کو ذہن میں رکھیے۔ اب میں آپ کے سامنے بہت ساری حدیثوں اور روایتوں کا عطر پیش کرتا ہوں، اور ہر جملے کو سنتے بھی جائیے، اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہتے بھی جائیے۔ اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قرضوں، بیماریوں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مرتے وقت میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے دیکھوں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن میرے آقا کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنیے، خواب میں نبی پاک کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور ہاں، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور کچھ بچ گیا ہے؟ اور کچھ رہ گیا ہے؟ زندگی میں جو چاہیے، موت کے وقت جو چاہیے، محشر کے دن جو چاہیے، میرا خیال ہے سب کور ہو گیا نا۔ اور کیا چاہیے مجھے؟ میں مسلمان ہوں، میری عزت سلامت رہے، میں پریشانیوں سے بچوں، اللہ عزت میں اضافہ کرے، روزی میں برکت دے، خیر و عافیت سے زندگی گزاروں، کلمے والی موت، دیدار مصطفیٰ والی موت، اور آقا ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں بار بار مدینے جاؤں، آقا کا دیدار کروں۔ اور کیا چاہیے؟ اور یہ میں نے خود نہیں کہا۔ ہاں، آپ درود پاک کی فضیلتوں پر مشتمل حدیثوں کو پڑھیں۔ ہر میرے جملے کے پیچھے کوئی ایک حدیث یا کوئی ایسی روایت ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے درود پاک کے یہ انعامات بیان فرمائے ہیں۔ بہت سارے لوگ وظائف پوچھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے وظیفہ بتا دیں، فلاں پرابلم وظیفہ بتا دیں۔ سچی بات یہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس پلیز اپنی زندگی کو درود پاک اس میں شامل کیجیے۔ ہم اگر دیکھیں نا تو صبح سے شام تک بہت سارا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں خط سوار ہے کہ میں بہت بیزی ہوں، میری بہت ٹف لائف ہے، لیکن اگر کبھی کاغذ قلم لے کر اپنے شیڈول کو لکھیں نا تو ہم 7-8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم 6-7 گھنٹے سے زیادہ سوتے نہیں ہیں۔ یہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 14 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد 24 گھنٹے ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ فیملی کو ٹائم، کھانے کو ٹائم، نماز کو ٹائم، یہ سب آپ سارا ٹائم لکھ لیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں 3-4 گھنٹے بچ جائیں گے آپ کے۔ آپ سارے کام لکھ لیں اپنے، تو وہ 3-4 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ادھر جا رہے ہیں، یا تو موبائل لے جاتا ہے، یا ٹی وی لے جاتا ہے، یا گپ شپ لے جاتی ہے، یا فضول باتیں لے جاتی ہیں۔ اتنا فالتو ٹائم ہے میرے پاس کہ میں روزانہ کئی گھنٹے ضائع کر دوں۔ یاد رکھیے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسی زندگی میں مجھے دنیا بھی بنانی ہے، اسی زندگی میں مجھے جنت بھی بنانی ہے۔ کوئی ایکسٹرا ٹائم تو نہیں ملے گا نا۔ یعنی ہمارے موبائل پہ کوئی میسج آ جاتا ہے، کبھی کبھی ڈیٹا ختم ہونے والا ہو تو کمپنی والے میسج کرتے ہیں، بھائی پیسے ختم ہو رہے ہیں، ڈلوا لیں ورنہ آپ کا موبائل بند ہو جائے گا، ڈیٹا ختم ہو رہا ہے۔ لائف کے لیے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب لائف ختم ہونے والی ہے، 4 دن رہ گئے، توبہ کر لیں، جنت کی تیاری کریں۔
بندے کو صبح پتہ نہیں ہوتا، شام دنیا کو چلے جاتا ہے، ایسے ہی ہم چلے جائیں گے۔ تو ایک گھنٹے، ایک منٹ کو پراپر یوز کریں۔ اور آج کل تو اتنا استعمال ہو گیا ہے ہمارا موبائل فون کا کہ اب تو لوگوں کی آنکھیں درد ہونے لگ گئی ہیں، ہاتھ۔ میں بھی پچھلے دنوں یورپ میں تھا، میرے ساتھ ایک بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین، تو ان کے ہاتھ پہ ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بڑی نئی بات مجھے پتہ چلی تو میں نے کہا چلیں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مجھے سیکھنے کو ملا تو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ ان کے ہاتھ پہ بڑی ماڈرن ٹائپ کی پٹی بندھی ہوئی، تو میں نے کہا خیریت چوٹ لگ گئی؟ کہتے ہیں چوٹ نہیں لگی ہے۔ اچھا، ان کا بہت ایکسٹرا آرڈنری موبائل کا استعمال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے انگوٹھے میں کافی پین ہوتا تھا، میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے سارے یہ کیس آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایکسیسو کافی زیادہ موبائل کا یوز ہے نا، جو ہر وقت ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں یا اپنے انگوٹھے سے موبائل کو یوز کرتے ہیں، ان کے انگوٹھے کی وین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اب ان کو بتایا گیا کہ آپ بالکل موبائل کو انگوٹھے سے یوز نہیں کریں گے، اگر آپ نے ٹیکسٹ بھی کرنا ہے تو وہ انگلی سے یوز کریں گے۔ اچھا، تو اس بندے نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا عبدالعزیز بھائی یہ بتائیں اللہ نے انگوٹھا بنایا کیوں ہے؟ اچھا، میں اگر یہی سوال آپ سے کروں گا، مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو انگوٹھا ہے نا وہ بڑے زیادہ استعمال کے لیے نہیں بنا۔ ہمارا انگوٹھا اگر آپ دیکھیں تو یہ گرپ کے کام آتا ہے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے، کوئی چیز رکھنے کے لیے۔ باقی انگوٹھے کا ایسے کوئی ایز سچ یوزیج نہیں ہے، تو اٹ مینز یہ بہت تھوڑے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور ہم پورا دن اس انگوٹھے کو لے کر جب ٹیکسٹ کر رہے ہوتے تو یہ انگوٹھے کا کام نہیں تھا، یہ ایکسیسو کام لے رہے ہیں اس سے ہم۔ اچھا، اب میں نے ٹیکنیکلی پھر کچھ لوگوں کو کہا تھا اپنا جو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنا انگوٹھا آف اوپر نیچے کرو، تو کہتے ہیں یار درد تو ابھی سے ہو رہا ہے، تو یہ انگوٹھے میں درد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اتنا موبائل کو یوز کر لیا، اتنی زیادہ انوالومنٹ کر لی کہ ہماری باڈی متاثر ہو رہی ہے، ہمارا ذہن متاثر ہو رہا ہے، ہم تلاوت سے، درود سے، ذکر سے۔ اللہ اکبر ہے۔ کراچی میں کبھی کبھی موبائل بند ہو جاتے ہیں، کسی ایونٹ پر موبائل فون کمپنی نے بند کر دیے۔ اچھا، موبائل فون بند ہوئے تو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، تو ایک صاحب نے پوسٹ لگائی تھی کہ آج بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو یعنی ہم اپنے ہی گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، گھر میں ہے تو مرد کا اپنا موبائل ہے، بیوی کا اپنا ہے، بچوں کا اپنا ہے، nobody talk with each other۔ تو پلیز ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، اور جب اتنی بڑی نعمت درود پاک ہے ہمارے پاس، واقعی آپ یقین کریں اگر تھوڑا سا ٹائم ہم نکالیں نا تو بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اور اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی، کھڑے بھی نہیں ہوئے، ٹائم بھی نہیں لگا، محنت بھی نہیں کی، مگر ہم اتنے سارے بزنس مین بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے بڑے بڑے بزنس میں آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماتے ہیں؟ تو شاید جب حساب کریں گے نا، بے شک مہینے کے کوئی 50 لاکھ بھی کماتا ہو تو جب اس کو ڈیوائڈ کرے گا تو 30 سیکنڈ میں کچھ روپے ہی بنیں گے، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے بیٹھے بیٹھے کیا کمایا ہے۔ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ کتنا ٹائم ضائع کرتا ہوں یار، کہیں روز ایک تسبیح کلمہ پاک کی، ایک تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک، کیوں ہم وقت ضائع کرتے ہیں؟ خدا را اللہ نے بڑی نعمت دی ہے یہ زبان، ہم بیٹھے بیٹھے بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ واک کرتے ہوں گے، اچھی بات ہے، اپنی صحت کے لیے واک کرنی چاہیے، لیکن اگر واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں کہ جب میں نے واک کرنی ہے میں نے تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے، آپ 30-40 منٹس کی واک کریں گے انشاءاللہ آپ کے 1000 بار درود پاک بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو اور کیا چاہیے؟ روز اتنی درود پڑھوں تو کتنی اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، قبر میں جا کر نہ تجوری آئے گی نہ کفن میں کوئی جیب ہوگا، میرے اعمال ہوں گے جو میرے ساتھ جائیں گے۔ ہمارے اسلاف اس ٹائم کے اتنے جن کو کانشیسنس تھی نا، وہ ان لمحات کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، once he visited to barber shop، وہ گئے نائی کے پاس اپنے مونچھیں کٹوانے، خط بنانے، تو نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی مونچھیں کاٹنی کہیں کٹ نہ لگ جائے۔ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے رہتے تھے۔ میں فرمایا تم اپنا کام کرو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر جاری رکھوں گا۔ اتنا پیار تھا انہیں اللہ کے ذکر سے، ان کو پتا تھا کہ جتنا سمیٹنا ہے نا میں ادھر ہی سمیٹ لوں، دنیا میں مرنے کے بعد چانس نہیں ہوگا، پھر نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زندہ ہیں تو کیجئے نیکیاں جتنی کرنی ہیں،
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، نبی پاک سے عشق، پیارے آقا کی غلامی کب سے جاری ہے اور کیسے جاری ہے اس کا ایک اندازہ آپ کو ہوگا. آپ کو میں لیے چلتا ہوں 2500 سال پہلے کے ایک واقعے کی طرف. یہ داستان بڑی عشق بھری داستان ہے، اور یاد رہے کہ نبی پاک کی دنیا میں آمد سے اپراکسیمیٹلی یہ 1000 سال پرانی بات ہے. نبی پاک ابھی دنیا میں پریکٹیکلی فزیکلی تشریف نہیں لائے، مگر آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. یمن میں ایک بادشاہ ہوتا تھا. یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا اس کو طبا کہتے تھے، اور وہ پہلا بادشاہ تھا تو اس کو طبا اول کہتے تھے. نام اس کا حمیری تھا. وہ بادشاہ بڑا ہی کر و فر جاہو جلال والا بادشاہ تھا. اس نے ایک بار پلان کیا کہ مجھے پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کرنا ہے. اس نے اپنے ساتھ ایک لشکر بنایا. 113,000 اس کے ساتھ پیدل چلنے والے تھے، اور 130,000 اس کے ساتھ ہارس رائڈر تھے، گھڑ سوار تھے. تو آپ سوچیں 2-2.5 لاکھ لوگ جب ساتھ چلیں تو لشکر کتنا بڑا ہوگا. تو جس شہر میں جاتا پورے شہر میں روب آ جاتا، کپ کپی آ جاتی لوگوں کو، لوگ باہر نکل آتے، بڑا اس کا استقبال ہوتا. اور وہ ہر شہر سے 10 ان شہر کے اسکالرز کو، علماء کو اپنے ساتھ ملا لیتا، اپنے ساتھ لے جاتا. اتنے شہر وزٹ کیے کہ اپراکسیمیٹلی اس کے پاس 4000 اسکالر جمع ہو گئے. 4000 کتاب کا علم رکھنے والے علماء جمع ہو گئے. اس کا مطلب سوچے کہ دنیا کے کتنے شہروں کا اس نے وزٹ کر لیا ہوگا. دین ہی وزٹڈ مکہ مکرمہ. وہ پہنچا مکہ پاک. اب جب مکہ پہنچا تو نارملی جس شہر میں جاتا تھا شہر کے سارے لوگ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر باہر آ جاتے تھے، اس کو ریسپیکٹ دیتے تھے، عزت دیتے تھے، بڑا خوش ہوتا تھا. مکے میں کوئی بھی بندہ اس کے رسپیکٹ میں، اس کے اعزاز میں، اس کے استقبال میں باہر نہ نکلا. نوبڈی ٹیک کیئر آف ہم، کسی نے خیال ہی نہیں کیا. تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ساری دنیا میں گئے لوگوں نے ہمارا بڑی عزت کی، یہ کیسے شہر کے لوگ ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانی، کوئی آیا نہیں ہمیں استقبال کر. تو وزیر صاحب نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک عمارت ہے جس کو یہ لوگ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. کعبے میں بت ہیں. یاد رہے نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں بت ہوتے تھے. اس نے کہا اچھا ایسا ہے، یہ اس عمارت کی وجہ سے اتنا اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور انہوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی. تو اس نے پلان کیا سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں، میں صبح ہوتے ہی کعبے کو گرا دوں گا، جتنے مرد ہیں ان کو مار دوں گا، بچے اور عورتوں کو قید کر لوں گا، مکے والے کو تہس نہس کر دوں گا. ساری اس نے نیگیٹو پلاننگ اپنے دماغ میں بنائی کہ وہ صبح ہونے کی دیر ہے، ان کو پتہ چل جائے گا میں کون ہوں. ابھی اس نے یہ پلاننگ کی کہ رات اس کے سر میں بڑا سیویئر پین، بہت شدید تکلیف ہونا شروع ہو. اتنی تکلیف کہ اس سے رہا ہی نہ جائے. اچھا ایک اور گڑبڑ یہ ہو گئی اس کے ساتھ کہ اس کی آنکھوں سے، اس کے ناک سے اور اس کے کان سے بڑا خطرناک بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا. اتنی اسمیل کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے. اس نے بڑے ڈاکٹر بلائے، راتوں رات بلائے. سارے ڈاکٹر اپنے فارمولے آزماتے رہے، فرق نہیں پڑا. سب سے بڑا جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ آسمانی ہے، آپ کسی عالم سے بات کریں. اس کے بعد بہت سارے اسکالرز تھے، سب سے ٹاپ اسکالر تھا، اس کو بلایا. چیک کرو کیا ہو گیا ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ بتائیں کچھ آپ نے برا تو نہیں سوچا کسی کے بارے میں، کوئی نیگیٹو اپروچ تو نہیں آئی آپ کے دماغ میں، اور خاص طور پہ مکے والوں کے لیے؟ کہ بات تو یہی ہے، میں نے تو پلان کر لی ہے، صبح کا انتظار ہے، یہ کعبہ تو گرا دوں گا میں، اور میں نے مکے کے لوگوں کو کاٹ دینا ہے، مرد سارے کاٹ دوں گا، عورتیں بچے قبضہ کر لوں گا، کیونکہ انہوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی. وہ عالم صاحب بڑے کمال کے تھے. بادشاہ سلامت آپ کو پتہ نہیں کعبہ کیا ہے، آپ توبہ کر لیں، ورنہ یہ جو کعبے کا مالک ہے نا وہ آپ کو تہس نہس کر دے گا. آپ نے جس شہر کے بارے میں برا سوچا ہے نا اس کے بارے میں برا سوچیے گا نہیں. کہتا اچھا ایسا ہے. اس نے تھوڑا مزید معلومات کی کہ کعبہ کیا ہے، اللہ کریم کی معلومات لی. بہرحال عالم صاحب نے سب انہیں سمجھایا تو اس نے توبہ کی اور حضرت ابراہیم کے دین پر ایمان بھی لے آیا. اللہ وحدہ لا شریک کو رب بھی مان لیا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس دور کا ایمان والا ہو گیا. ابھی تو نبی پاک تشریف ہی نہیں لائے تھے. جیسے ہی اس نے یہ سب کچھ کیا، سارا سیویئر پین، ساری تکلیف اس کی سیٹل ڈاؤن ہو گئی. اس نے کہا واہ بھائی یہ تو واقعی میں غلط سوچ رہا تھا،
اچھا اب یہ قافلہ وہاں سے کوچ کیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹریول کرتے 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 وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جو کھجوروں والی بستی تھی، بڑی بارونق بستی تھی۔ اچھا چونکہ اہل علم ساتھ تھے تو ان کتابوں والے علم والوں نے رات مشورہ کیا کہ ہمارا علم تو یہ بتاتا ہے، آسمانی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں، یہ وہی شہر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو 400 علماء نے پلان کیا کہ ہمیں اب یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانا، تبا مار دے کاٹ دے، ہمیں نہیں رکنے دے گا تو ہم مر جائیں گے، مگر یہ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں نبی پاک نے آنا ہے۔ تبا کو اطلاع مل گئی کہ کوئی نئی پلاننگ ہو رہی ہے، اس نے بلایا ان علماء کو، کیا پلان ہے؟ کہ پلان یہ ہے کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں، نشانیاں بتاتی ہیں، یہ وہ وادی ہے، یہ وہ بستی ہے جہاں آخری نبی اللہ کے تشریف لائیں گے، ہم یہی رہنا چاہتے ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہتے ہیں اور ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تبا نے کچھ دن پہلے ہی کعبے کی خوبصورتی، کعبے کی عظمت سن لی تھی، کہتا پھر میں بھی رک جاتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، تبا اول نے، نبی پاک آئے نہیں ہیں، پیارے آقا کے استقبال کے لیے ان 400 علماء کے لیے اس نے گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کی، ان 400 علماء کو بہت پیسہ دیا، 1 سال خود بھی اس نے انتظار کیا۔ 1 سال ہو گیا، پیارے آقا تو تشریف نہیں لائے کیونکہ ابھی تو بہت وقت تھا، لیکن وہ ایک عشق تھا کہ وہ رکا رہا۔ آفٹر ایئر اس نے پلان کیا کہ آئی ہیو ٹو گو، اب تو مجھے جانا ہوگا، تو اس نے کیا کیا، ایک اور گھر بنایا اور تمام علماء میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو بلا کر ایک لیٹر دیا۔ اب ذرا سنیے گا یہ کیسی عشق کی داستان ہے، یہ دنیا کا کیسا لیٹر ہے جس کے لیے لکھا جا رہا ہے وہ بھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ تبا اول حمیری کی جانب سے نبی آخر الزمان اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں میرا یہ لیٹر ہے، میں آپ پر بھی ایمان لایا، جو آپ اللہ کی کتاب لائیں گے میں اس پر بھی ایمان لایا، اور جو آپ سنت بتائیں گے میں اس پر بھی ایمان لایا، اور حضور اگر آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو اپنے امتی کو بھول نہ جائیے گا، حضور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ بڑی عشق بھرے انداز میں اس نے وہ لیٹر لکھا، سنہری مہر لگائی اور سب سے بڑے عالم دین کے ہاتھ میں دیا، کہا دیکھیں اگر آپ کی نبی پاک سے ملاقات ہو جائے تو میری امانت دے دینا، اگر آپ کی ملاقات نہ ہو اپنے بچوں کو دینا کہ وہ آپ اللہ کے نبی کو پہنچائیں، اور یہ سلسلہ جاری رکھنا، نسل در نسل میرا لیٹر باقی رکھنا اور میرے آقا کو میرا لیٹر دینا، اور یہ جو مکان ہے نا یہ مکان پیارے آقا کو تحفہ دیتا ہوں، یہ مکان بھی نبی پاک کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ تبا حمیری کا کچھ سالوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 1000 سال گزرے، صدیاں گزری، نسل در نسل لوگ دنیا سے جاتے گئے، مگر وہ مکتوب آگے بڑھتا گیا، وہ لیٹر آگے ڈیلیور ہوتا گیا۔ آفٹر 1000 years 12 ربیع الاول والے دن صبح صادق کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کی ولادت ہوتی ہے، 53 سال 53 years نبی پاک مکہ پاک میں گزارتے ہیں۔ آپ کا بچپن گزرتا ہے، آپ کی جوانی گزرتی ہے، نبی پاک کی شادی ہوتی ہے، پیارے آقا اعلان نبوت فرماتے ہیں، مگر کمال دیکھو کہ مکے میں نبی پاک نے لائف گزاری، مگر 53 سال عمر گزاری، اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا نا، غار حرا میں پہلی وحی آئی، 13 ایئرز میں 100-150 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، 13 سال کی اسٹرگل، اور ادھر مدینے سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور ہوا کیا کہ مدینے والے آئے نبی پاک کے پاس، پہلی بار 11 یا 12 لوگ مسلمان ہوئے، دوسری بار 72 لوگ مسلمان ہوئے، ہر سال حج پہ آتے تھے اور مینا کی وادی میں نبی پاک سے چھپ کر ملتے تھے۔ اب کہا حضور ایسا کریں، ایک مبلغ تو ہمیں دے دیں جو ہمیں اسلام سکھائے۔ نبی پاک نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، وہ مدینے کیا گئے، مدینے کی گلیوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے مدینے میں اسلام پھیلا نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مدینے والے تھے نا
آپ کو پتہ ہے مدینے والوں کو انصار کہا جاتا ہے، مکے سے جو لوگ مائیگریٹ ہو کر گئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اچھا مہاجرین مکے والے، انصار مدینے والے۔ فرماتے ہیں جو انصار صحابہ تھے نا، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو 400 علماء 1000 سال پہلے مدینے میں رک گئے تھے، یہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ گویا یہ تو انتظار کر رہے تھے، یہ 1000 سال سے یہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور ہمارے شہر آئیں گے۔ اب جب ان کو پتا چل گیا کہ جناب رسول اللہ آ چکے ہیں، ابھی مدینے نہیں آئے، انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کسی کو وہ لیٹر لے کر بھیجو تاکہ امانت پہنچ جائے۔ ایک صحابی کا نام ڈیسائیڈ ہوا، ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور جناب رسول اللہ کو یہ لیٹر دے کر آئیں۔ اب وہ مکے کی طرف چلتے ہیں، کتابوں میں لکھا نبی پاک مکے میں نہیں ہیں، مدینے اور مکے کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی میں اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ حضرت ابو لیلہ انصاری اس مجمع میں پہنچ گئے، نبی پاک کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، پیارے آقا نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا نا، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، مگر جیسے ہی ابو لیلہ انصاری اس محفل میں داخل ہوتے ہیں، نبی پاک مسکرا کر دیکھ کر کہتے ہیں انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ وہ شاکٹ ہو گئے، کہتے جی یا رسول اللہ میں ابو لیلہ ہوں۔ فرمایا میری ایک امانت تمہارے پاس ہے، وہ مجھے دے دو۔ 1000 سال پرانا خط ہے اور جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں میری امانت مجھے دے دو۔ سیدنا ابو لیلہ انصاری نے وہ خط نبی پاک کو دیا، پیارے آقا نے وہ خط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا کہ ابو بکر پڑھ کر سناؤ۔ اللہ اکبر، وہ عشق بھرا مکتوب جو ہے بڑے دربار میں بڑھ کر سنایا گیا اور اس کی محبتوں کا اظہار تھا۔ اب سنو، نبی پاک نے جب خط سنا نا تو پیارے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ مرحباً اخی الصالح، میرے نیک بھائی کو مرحبا، میرے نیک بھائی کو مرحبا۔ طبہ اول کی قسمت تو دیکھیں، نبی پاک نے انہیں اپنی غلامی میں بھی قبول فرما لیا، اپنی امت میں بھی قبول فرما لیا۔ 1000 سال پرانا امتی ہے، محبت دیکھو۔ ابو لیلہ انصاری واپس مدینے گئے اور جا کر لوگوں کو کہتے ہیں میں ایک ایسی ہستی سے مل کر آیا ہوں، میرے نام بتانے سے پہلے انہوں نے نام بتا دیا، میرے کام بتانے سے پہلے انہوں نے کام بتا دیا، وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نہ جانے کیوں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ یقیناً سب سے بڑا غیب خود رب عز و جل کی ذات ہے۔ دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا، دنیا میں کسی نبی نے بھی رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے تو ریکویسٹ کی تھی نا، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی لاجیکلی بات ہے، آپ کی کسی سے بات ہوتی ہو اور اس سے پیار بھی ہو، اسے دیکھا نہ ہو، دل میں تمنا جاگتی ہے کہ بات تو کرتا ہوں، دیکھ بھی تو لوں نا۔ وہ تو کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے بات کرتے تھے کہ یا اللہ تجھ سے بات کا موقع تو ملتا ہے، مولا دیدار بھی کروا دے۔ کیا ارشاد ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ریکویسٹ کی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوہ طور پر اللہ نے اپنی تجلی نازل فرمائی، دیدار نہیں، نور کی ایک تجلی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر رسول، اولو العزم رسولوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہو گئے، اس تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ اللہ اکبر، سمجھو آج کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ادھر ریکویسٹ ہے، اللہ تجھے دیکھنا ہے، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ دیکھ نہیں سکو گے۔ مگر معراج کی رات کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ رہے فرق ہے؟ صلاۃ السلام میں پڑھتے ہو نا، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ Try to understand the difference between طور and معراج۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ ادھر تو بے ہوش تھے نا، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک کا پہلے مرتبہ سمجھو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں غیب، اعلیٰ حضرت نے تو کہتے ہیں نا تھوڑی پنجابی وچ گلی مکا دی، وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا،
تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے ہیں چھپنے کو. حضور آپ سے اور کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا تو پھر اور کیا چھپانا ہے؟ اللہ اکبر. تو جو کچھ نبی پاک کے پاس اگر علم ہے، علم غیب ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے وہ رب نے عطا فرمایا ہے. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور اللہ اپنے کرم سے جس کو جو چاہے عطا فرما دے. تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اینی وے، اب ہم آتے ہیں حضرت ابو لیلہ انصاری تو واپس چلے گئے. ناؤ دے آر ویٹنگ ٹو دا ویلکم آف رسول پاک علیہ السلام. سارا مدینہ انتظار میں ہے کہ جناب رسول اللہ کب ہمارے پاس آئیں گے. اب نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا حالات اچھے نہیں ہیں، مدینہ پاک مائیگریٹ کر جاؤ. صحابہ نے مائیگریشن شروع کر دی، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھپتے چھپاتے سب روانہ ہو گئے. اب وہ دن آیا جب نبی پاک علیہ السلام اپنے یار غار اور یار مزار کے ساتھ مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے. اچھا، نارملی مکے سے مدینے کا جو ٹریول تھا وہ 7-8 دن کا تھا. آج کل تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. پہلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، وہ جب آپ بڑا نارمل ٹریول کریں. مگر وہ نارمل ٹریول نہیں تھا، وہ ایب نارمل ٹریول تھا، کیونکہ اس وقت تو بڑا انٹرسیپشن تھا. فوجیں روانہ کر دی گئی تھی. اعلان کر دیا گیا تھا پورے مکے میں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لے گا، گرفتار کر لے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. تو مختلف ٹولیاں روانہ ہو گئی کہ ہم جو پہنچنے نہیں دیں گے. راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے. مگر قربان جائیے حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا نے راستہ تبدیل کیا. نارمل راستے سے نہیں گئے. غار ثور میں جا کر 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا تاکہ وہ لوگ آپ آگے پیچھے ہو جائیں، ویٹ کرتے رہ جائیں. پھر ایک اور راستہ اپنایا گیا. لیکن مدینے والوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبی پاک مکے سے روانہ ہو گئے ہیں. نیویگیشن تو تھا نہیں کہ کوئی شیئر ہو جاتی لوکیشن یا پتہ چل جاتا. تو وہ ہوتا کیا تھا کہ 7-8 دن جیسے پورے ہوئے نا، مدینے والے روز دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے. بچے بھی آتے، بچیاں بھی آتی، خواتین بھی آتی، مرد بھی آتے. سب کو انتظار تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچیں گے. جن کا کلمہ پڑا ہے اب ان کا دیدار ہونا ہے، اب وہ مدینے میں آنے والے ہیں. اللہ اکبر. روز استقبال کے لیے آتے، روز واپس چلے جاتے، کیونکہ نبی پاک کا وقت ابھی وہ نہیں آیا تھا. مگر جو وقت آیا، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو. شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ جب میرے آقا مدینہ منورہ پہنچے نا، وہ دن پتہ ہے کون سا تھا؟ وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا. میں نبی پاک انٹر ان مدینہ منورہ ود مائیگریشن کے بعد میرے آقا جب پہنچے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. اور سنو، لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو جلوس کیوں نکالتے ہو؟ ارے میرے آقا نے صحابہ کے ساتھ مدینے میں انٹری جلوس کے ساتھ ہی دی تھی. مدینے کی بچیوں اور بڑوں لوگوں نے کھڑے ہو کر مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے داخل نہیں ہوں گے. اپنا امامہ اتارا، اپنی تلوار پر لگایا، ایک جھنڈا بنایا اور آقا کے آگے چلنے لگے. صحابہ بھی ساتھ ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، رسول اللہ بھی ساتھ ہیں، اور ہر طرف سے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے ہیں. اور سنیے، اس وقت کی بچیوں نے دف بجا کر نبی پاک کے لیے ایک نغمہ گنگنایا تھا. اللہ اکبر. یہ کیسا مقبول نغمہ، یہ کیسی مقبول نعت ہوئی. آپ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، بلکہ مکے مدینے چلے جائیں، آج بھی کیسٹ جو دکانیں ہیں وہاں پر آج بھی یہ کیسٹ بج رہی ہوتی ہے. اور وہ کیا خوبصورت نغمہ ہے. ان بچیوں نے کیا گنگنایا تھا؟ وہ کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا. ان بچیوں نے نعتیں پڑھ کر میرے آقا کا استقبال کیا. اب ہر صحابی چاہ رہا ہے کہ نبی پاک ہمارے گھر آ جائے، نبی پاک ہمارے گھر کرم فرمائے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے حکم شدہ ہے، جدھر رکے گی وہیں میں رکوں گا. اب ذرا امیجن کریں، مدینے کی گلیوں میں اونٹنی گھوم رہی ہے، جس کے گھر کے آگے سے گزرتی ہوگی، ہر صحابی چاہتا ہوگا یہی سٹاپ ہو جائے، یہی نبی پاک کی اونٹنی رک جائے اور میرے گھر میرے آقا آ جائے. مگر قسمت کس کی جاگی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا کی اونٹنی ان کے دروازے پر رکی. مگر شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ پیارے آقا نے قیام کیا. دنیا آج سیدنا ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول کے نام سے جانتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟
مگر شاید لوگوں کو نہیں پتا سیدنا ابو ایوب انصاری اسی بڑے عالم دین کی اولاد میں سے ہیں جن کو طبہ اول نے وہ لیٹر دیا تھا. یہ اتنی کیوں رکی تھی ان کے دروازے پر؟ ہیں اللہ کی شان دیکھو نا. اور جس گھر کو طبہ نے بنا کر نبی پاک کے لیے گفٹ کیا تھا یہ وہی گھر تھا جس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رہتے تھے. مطلب یہ ہوا میزبان سیدنا ابو ایوب نہیں بلکہ میرے آقا میزبان تھے، ابو ایوب مہمان تھے. اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی ہے نبی پاک ایکچولی ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. یہ ساری دنیا میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی میں ہے، رب فرماتا اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. تو ساری دنیا ہی جن کے صدقے بنی ہے تو میزبان تو وہ ہوئے نا، ہم مہمان ہوئے. اور یہی بات بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. بہرحال یہ وہ داستان ہے کہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ نبی پاک سے محبت کا سلسلہ کب سے جاری ہے. میرے آقا کی دنیا میں آمد سے 1000 سال پہلے نبی پاک کے دیوانے بلکہ شہر مدینہ کے دیوانے بھی موجود تھے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ شہر مدینہ ہے نا یہ پہلے یثرب کہلاتا تھا. وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، لوگ جانے سے کتراتے تھے. سبحان اللہ، نبی پاک کے قدم کیا لگے مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا. وہ یثرب سے مدینہ بنا اور اب مدینے کی پٹی شفا ہو گئی. کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. مدینے کا رنگ ہی بدل گیا کیونکہ نبی پاک وہاں تشریف لے گئے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں جو ہم ذکر مدینہ کے طور پر نبی پاک کے عشق کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے بیان کا ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے نا. کم ٹورڈز میسج. میں چاہتا ہوں کہ جہاں شان مصطفیٰ بیان ہو، جہاں نبی پاک کی شان بیان ہو، وہاں ہم کوئی ایسی بات بھی سیکھ کر جائیں جو ہماری لائف میں امپلیمنٹیشن لائے، بہتری لائے. جمع ہوئے تو کچھ سیکھ کر جائیں. اب جو بات سیکھنے والی ہے، طبہ اول نے مکہ پاک والوں کے لیے اور شہر مکہ کے لیے برا سوچا، نیگیٹو سوچا، تکلیف میں آ گیا، پرابلم میں آ گیا، عذاب میں آ گیا. اور جیسی توبہ کی اللہ نے ذہنی سکون پھر عطا کر دیا. یہ بات سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، مسلمانوں کے لیے اچھا یا مسلمانوں کے لیے نیگیٹو. ہمارے دلوں میں کیا ہے، مسلمانوں کی بھلائی یا مسلمانوں کے لیے حسد، تکبر، انتقام. نہیں میرے پیارے اسلام، ہم جس نبی کے امتی ہیں نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا دل پتہ ہے کیسا ہے؟ اے ہے میرے آقا کے سینہ اقدس کو 4 بار کھولا گیا ہے. ہاں یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا سائنس نے بڑی ترقی کر دی، اوپن ہارٹ سرجریاں ہو رہی ہیں. 1450 سال پہلے سینہ اقدس کو کھولا گیا تھا 4 بار. ایک بار جب 2-2.5 سال کی عمر ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس ہے، اس لیے کھولا گیا. فرشتے آئے، سینہ اقدس کو کھولا، نور داخل کیا گیا تاکہ بچپن میں جو بچہ شرارتوں کی طرف جاتا ہے نا، نبی پاک اس سے محفوظ رہے. دوسری بار جب 10-12 سال کی عمر تھی، پھر سینہ اقدس کو کھولا گیا، پھر نور داخل کیا گیا. اب یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بندہ بالغ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات حملہ کرتی ہیں، نبی پاک محفوظ رہے. پھر کون سا وقت آیا کہ جب اللہ نے اپنا دیدار کروانے کے لیے معراج کی رات بلانا تھا. یہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا. ابھی آپ نے سنا نا حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے، اب دیدار الہی وہ بھی اپنی آنکھوں سے، اٹس ناٹ ایزی. تو اب سینہ اقدس کھولا گیا، پھر نور داخل کیا گیا. اور چوتھی بار غار حرا میں ایٹ دا ایج آف 40 نبی پاک سینہ اقدس میں کس لیے نور داخل کیا گیا؟ کہ اس وقت قرآن نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا. قرآن کا ایک برڈن تھا، قرآن کا ایک بوجھ تھا، وزن تھا.
قرآن کتنا، یوں سمجھے کہ اس کا بوجھ کتنا تھا آپ کو پتا ہے؟ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. It means there were no place on earth کہ جب قرآن نازل ہو سکتا. اب اگر پہاڑ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر کون اٹھاتا؟ ہمالیہ اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سوچے نا پہاڑ بھی کتنے بڑے بڑے ہیں ہمارے پاس، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن نازل کرتے تو سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو پھر دنیا میں ایک ہی جگہ بچتی تھی اور وہ تھی نبی پاک کا سینہ اقدس. اس میں نور داخل کر کے اتنی اس کو طاقت دے دی گئی کہ نبی پاک کے دل اقدس پر قرآن نازل. ان کا دل تو اتنا اجیالا، ہمارا دل سوچے نا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے واقعی اس لیے پیار ہو جاتا ہے کہ آپ تعریف بھی خوب بیان کرتے ہیں نبی پاک کی، اور تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں. ہاں، پیارے آقا کی شان بیان کرتے کرتے اپنی درخواست بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. اب دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے شعر لکھا. آقا سے عرض کرتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. آقا آپ چاہیں نظر کر دیں تو میرے دل کے میل دھل جائیں گے، کیونکہ آپ کا دل تو اللہ نے بڑا برا نہیں بنا دیا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو ایسا دل اقدس ہے میرے آقا. مگر نبی پاک کا غلام کہلانے والے کا دل حسد سے بھرا ہوگا، تکبر سے بھرا ہوگا، بدگمانی سے بھرا ہوگا. سوچئے نا، ایک طرف تمنا کیا ہے، یا اللہ میرے سینے کو مدینہ بنا دے. سینہ مدینہ کیسے بنے گا جب اتنا سارا گندہ اندر ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی، آئے ہو نا میلاد کے اجتماع، دل صاف کر کے جاؤ. مسلمانوں کے لیے برا نہ سوچیں، پازیٹو سوچیں، اچھا سوچیں. انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے نا، کر کچھ نہیں سکتا، اپنا بھی کام خراب ہو رہا ہوتا ہے. پتہ چلا دل بھی بے سکون ہے. اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا آج کے دور میں؟ اور وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ حسد پھیل گیا ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جس نے ختم کر دیا ہمارے معاشرے. کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، صدقے بھی دے، اور رات کو آ کر حسد کر کے اپنی نیکیوں کو آگ لگا دے. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ پہلے نیکی کرو ایک مشکل سے، اور پھر خود ہی اپنی نیکیوں کو آگ لگا دے حسد کی وجہ سے. نہیں، حسد سے بچنا ہے. اب آج حسد کی پہلے ڈیفینیشن سمجھیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ تمنا یہ کرے کہ کسی کی چھن کر جو نعمت ملی ہے نا، اسے یہ چھن کر مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے. کتنا گندا دل ہے کسی کا کہ مسلمان کی نعمت یا تو چھن کر مجھے ملے، اگر مجھے نہیں ملتی تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے. اتنا. اور یہ بہت خطرناک ہے. بھائی کو بھائی سے حسد کروا دے گا، بہن کو بہن سے کروا دے گا، دوست کو دوست سے کروا دے گا. ہم میں سے کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ بندہ کہ مجھے حسد نہیں ہو سکتا. ارے بھائی، نبیوں کے بیٹوں کو حسد کرا دیا. قابیل اور حابیل کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے ہی تھے نا. بھائی کو بھائی سے حسد ہوا، اپنے بھائی کو مار دیا اس نے. شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا پرابلم تھی اس کو؟ تکبر تھا اور حسد تھا. اس کا مطلب اس کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا، ان میں حسد بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اور حسد کو اس لیے کبیرہ اور بڑا گناہ کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے. جی ہاں، اب میری ایک بات کا سب مل کے جواب دیں. عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ اچھی اولاد دینے والا کون ہے؟ ہماری اولاد کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، یہ کرنے والا کون ہے؟ جب سب کرنے والا اللہ ہے تو پھر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ اس کا مطلب بندہ اللہ پر آرگیومنٹ کر رہا ہے. اے اللہ، تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کی مرضی، وہ جسے چاہے دے. اور حسد کرنے والا خود بڑا پریشان رہتا ہے. یہ بتا دوں آپ، جس کو حسد ہو گیا ہے نا، ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں نیند نہیں آتی، ٹینشن بہت ہے، سوچتا رہتا ہوں. جس کو سکون نہیں ہے نا، وہ چیک کرے کہیں کسی کا حسد تو نہیں پا لیا، کیونکہ آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے. اچھا، ایک اور گاڑی، ایک اور بنگلہ، ایک اور بزنس، اور ترقی، اور مشہوری، اس کی خبریں ملتی رہیں گی، تمہاری نیند اڑتی رہے گی. اچھا، بگاڑ کوئی کسی کا نہیں سکتا، یہ خیال رکھیے گا. ساری دنیا مل کر کسی کو نیچا کرنا چاہے نا،
اور اللہ نے عروج لکھا ہے تو اس کے عروج کو روک کوئی نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ مقدر میں رب کی عطا ہے، تو جاتا کسی کا نہیں، کسی کا حسد کر کے بگاڑتا کوئی نہیں، اپنے ہی بگاڑ رہا ہوتا ہے. سکون بھی گیا، نیکیاں بھی گئی، آخرت کی مار الگ پڑنی ہے. کیوں کر رہے ہیں حسد بھائی؟ اچھا اب شیطان مردود ہے نا، میں یہ بیان کر رہا ہوں نا، مجھے اندازہ ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں پتہ کیا آ رہی ہوں گی، مولانا صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا. ہم نارملی ایسے بیان کے بعد اپنے آپ کو کلیریفائی کر لیتے، نہیں میں تو، یہ تو بہت بری بات ہے حسد، میں کدھر کرتا ہوں. چلیں اللہ کرے آپ نہ کرتے ہوں، میں بھی نہ کرتا ہوں، لیکن ہم ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب تک بلڈ نہ دکھائیں ڈاکٹر کو، بلڈ نہ دے تو پتہ نہیں چلتا نا شوگر ہے کہ نہیں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ایسے تو نہیں بتا سکتے نا. کچھ لوگ ہیں کہتے نہیں بھائی ٹیسٹ ویسٹ مت کراؤ، کچھ نکل آئے گا تو. ارے بھائی نکل آئے گا تو احتیاط کر لو گے، نہیں نکالو گے بڑا ہو جائے گا تو اور مشکل میں آ جاؤ گے. لیکن نہیں کراتے ٹیسٹ، چلو آپ کی مرضی بلڈ ٹیسٹ کراؤ کہ نہ کراؤ. آج میرا ٹیسٹ کروا لو، کوئی بلڈ نہیں نکالوں گا آپ کا، ٹھیک ہے. آپ سے صرف 3 سوال کروں گا، only 3 questions، اور آپ سب نے ان سوالوں کا جواب مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو ہی دینا ہے، مگر دینا ایمانداری سے تاکہ ٹیسٹ ہو جائے کمپلیٹ، ٹھیک ہے. میں آج آپ کا روحانی ایک ٹیسٹ ہم کریں گے مل کر، میں اپنا بھی کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو علاج بھی بتا کے جاؤں گا، خالی آپ نہیں بھیجوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. بس میرے ساتھ رہیے. پہلا سوال، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لو حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو میں جانتا ہوں. ہاں پنڈی میں رہنے والے کو ارجنٹائن میں رہنے والے سے حسد نہیں ہوگا، جانتے ہی نہیں تو حسد کا ہوگا بھائی، ٹھیک ہے. جس کو جانتے اسی سے حسد ہوگا. پہلے تو یہ بات ہے. دوست سے ہو سکتا ہے، رشتہ دار سے ہو سکتا ہے، پڑوسی سے ہو سکتا ہے، ایک جیسا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک ساتھ نوکری کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. حسد انہی لوگوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب پہلا سوال، پہلا ٹیسٹ، آپ کی لائف میں ایسا کوئی ہے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں کہ جس کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے نا، ترقی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے یار یہ کیوں ترقی کر، ایک اور گاڑی، ابھی تو نیا موبائل آیا تھا، پھر موبائل لے لیا اس نے، اچھا فلاں ملک کا ویزا بھی لگ گیا، اچھا تنخواہ بڑھ گئی اس کی، اچھا ایک اور دکان کھول لی. جیسے ہی پتہ چلتا نا ادھر اچانک سے جھٹکا لگتا ہے. اگر ایسا کوئی ہے تو پھر چیک کر لو درد کیوں ہو رہا ہے. دیر از سم تھنگ رانگ. سیکنڈ سوال، کوئی ایسا ہے آپ کی زندگی میں کہ جب کوئی اور آ کے اس کی تعریف کرتا ہے، یار پتہ چلا وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، اس کی تو بڑی عزت ہو گئی ہے، بڑی واہ واہ ہو گئی ہے، ہاں بڑے پیسے کما لیے اس نے، ہم اس کی تعریف پسند نہیں کرتے، یار کوئی اور بات کرو، یار اس کی بات نہیں کرو، فوراً موضوع بدلتے ہیں. اس مسلمان کی تعریف اچھی نہیں لگتی. اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، کچھ تو گڑبڑ ہے نا، میں اس کی تعریف کیوں نہیں سننا چاہتا. تیسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی اسکینڈل ہو جائے، اس کے بچے کے ساتھ وہ غلطی ہو جائے، بدنام ہو جائے، یا پیسے ضائع ہو جائیں، آ کر کوئی بتایا آپ کو، یار پتہ چلا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، اس کے بچے نے فلاں غلط کام کر دیا، او ہو یہ تو بہت برا ہوا. اس کے سامنے کہہ رہا ہے بہت برا ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. اگر ایسا کوئی ہے کہ جس کے تکلیف میں آپ کو خوشی ہوتی ہے تو آپ خود سوچ لیں پھر حسد کس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پاس میرے دل میں حسد آ گیا اور میری نیکیاں برباد کر رہا ہے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے، شیطان کی ایسی چال ہے. دوست بیٹھتے ہیں ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کوئی دوست کہنا نیا گھر لیا ذرا ہو، اس کے گھر جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، فرنیچر بھی دیکھیں گے، ارے یار ماشاءاللہ کیا گھر لیا، باہر نکل کے کہیں گے 2 نمبر کے پیسے سے بنایا. نہیں گاڑی لی کسی دوست نے، بھائی آئس کریم تو کھلاؤ، گاڑی میں بیٹھ کے آئس کریم بھی کھا کر آ گئے، گاڑی سے اترتے ہی کہیں گے سود کے پیسوں سے لیے. کمال ہے یار، اللہ اسے دے رہا ہے تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. نہیں، اصل میں نا اس میں لاجک سمجھنی پڑے گی. مثال کے طور پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں کسی بزرگ کو کہوں کہ حضور یہ ذرا 30,000 روپے لیجئے اور یہ 1,000 کے نوٹ ہیں، یہ ذرا یہاں سب کو بانٹ دیجیے. تو جب یہ بزرگ کھڑے ہوں گے نا بانٹنے کے لیے تو ادھر والے کچھ لوگ کیلکولیٹ کر لیں گے کہ یار ان کے ہاتھ میں تو 30,000 ہیں، یہ بانٹتے بانٹتے وہاں پہنچے گی تو ختم ہو جائیں گے، سامنے تو ملیں گے ہی نہیں. تو یہاں سے ہو سکتا ہے 5-10 لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی سے آگے جائیں گے کہ کسی اور کو ملنے سے پہلے ہمیں مل جائے، 30,000 پورے ختم ہو جائیں گے. لاجک سمجھ آتی ہے کہ بھائی ہیں ہی 30,000، ہم تو 70 لوگ ہیں، 70,000 چاہیے تھے، تو یار آگے پیچھے کر کے میں لے لوں نا، مرا میں رہ جاؤں گا. یہ لاجک تو سمجھ آتی ہے. مگر ان کے پاس 30,000 ہے نا، میرے اللہ کے خزانے تو ان لمیٹڈ ہے نا. سمجھو بات کو، اس کو دیا کس نے؟
عزت کس نے دی ہے؟ پیسے کس نے دیے؟ شہرت کس نے دی ہے؟ خوبصورت کس نے بنایا؟ جب سب اس کو اللہ نے دیے تو مجھے نہیں دے سکتا؟ اب یہ سمجھو نا بات، دنیا جب سے بنی وہ خزانے بانٹ رہا ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوئے۔ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں اس کا چھن کے مجھے ملے؟ اللہ کو کہو اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ جو اس کو دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ ہم یہ جو چاہتے ہیں اس کا چھن جائے، یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اس کے خزانے تھوڑی ختم ہو گئے، تمہاری بدنیتی تمہیں برباد کر دیتی ہے۔ ارے اللہ سے کہو یا اللہ میرے بھائی کو اور دے، اس کی عزت میں بھی اور اضافہ فرما، اس کی دولت میں بھی اور اضافہ فرما۔ اے اللہ مجھ غریب کو بھی عطا فرما دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ واللہ جب تم لوگوں کے لیے اچھا سوچو گے اللہ تمہاری بھی جھولی بھر دے گا۔ حسد سے نکلنا ہوگا، پازیٹو سوچنا ہوگا، کیونکہ نقصان میرا ہے، اعمال میرے برباد ہو رہے ہیں، سکون میرا برباد ہو رہا ہے، دشمنیاں الگ ہو رہی ہیں۔ اور جس نبی کے امتی ہیں نا وہ آپس میں حسد کرے یار، کیسا عجیب سی بات ہے۔ تو خدا را اس سے نکلیے باہر، اپنے دل کو صاف کیجئے، مسلمانوں کا بھلا سوچئے۔ اب آؤ میں آخر میں بیان ختم کر رہا ہوں، علاج بتا کے جاتا ہوں۔ پہلا علاج ہر دل کی بیماری کا، یہ جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے، یہ روحانی بیماری کا بھی علاج ہے۔ اور سبحان اللہ وہ علاج کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرو اے میرے مولا دل سے میرا دل صاف کر دے، حسد سے صاف کر دے، تکبر سے پاک کر دے، ریاکاری سے پاک کر دے، نیگیٹو اپروچ سے پاک کر دے۔ اللہ سینے کو صاف کر کے محبوب کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ ہاں میرے رب نے نگاہ کرنی ہے، سارا دل صاف ہو جانا ہے۔ پہلا علاج تو دعا ہے۔ دوسرا تھوڑا سا مشکل ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، انجیکشن لگاتے ہو درد ہوتا ہے نا، تھوڑا درد ہوگا لیکن ہے بڑے کمال کا علاج ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی صاحب کی دولت سے حسد ہو گیا ہے، یار یہ بڑے پیسے والا ہو گیا ہے، پہلے تو میرے برابر میں دکان تھی، فیکٹری ہو گئی اس کی، ٹینشن ہے نا، اپنی دکان ہی رہی، اس کی فیکٹری ہو گئی، اسی ٹینشن میں پتلے ہو گئے، اس کی فیکٹری بڑھ رہی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کائے کو ہو رہی ہے؟ بھائی اللہ سے مانگ، اللہ تجھے بھی دے گا، اس ٹینشن سے نکل۔ تو اب کسی کی دولت سے پرابلم ہے نا، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ کر دے۔ کسی کی خوبصورتی سے پرابلم ہے، اللہ اس کے حسن میں، اس کے وقار میں اور اضافہ کر دے۔ کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یار کل تک محلے میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، آج پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر۔ آپ بولو گے مولانا صاحب بندہ میرے کو اچھا نہیں لگتا، آپ اسی کے لیے دعا کروا رہے ہو، کیسے کروں گا دعا؟ ہاں میں نے کہا تھا اینٹی بائیوٹک ہے، درد ہوگا، شروع میں ہوگا آپ کو درد، دعا نہیں نکلے گی، نکلتے بھی اچھا دعا نہ نکلے تو پھر بھی سمجھ جا رہا گڑبڑ ہے، جبھی تو نہیں نکل رہی یار، مسلمان کے لیے دعا نہیں نکل رہی، مجھے برا لگ رہا ہے کسی کی عزت میں اضافے کی دعا، اٹ مینز آئی ہیو اے پرابلم۔ کہتے ہیں نا بخار میں کھانا اچھا نہیں لگتا، اگر دعا اچھی نہ لگے نا کسی کے لیے کرنے میں تو سمجھ جاؤ واقعی بڑا مسئلہ ہے، وائرس بہت زیادہ ہے، نکالنا پڑے گا۔ تو شروع میں تکلیف ہوگی مگر ایک وقت آئے گا دل صاف ہو جائے گا، پھر آپ کو کوئی آ کر بتائے گا نا یار وہ پیسے والا نہیں تھا وہ اور پیسے والا ہو گیا، کہ ہونا ہی تھا نا، میں بھی تو دعا کرتا ہوں، ٹینشن فری، کلیئر ہو گیا۔ تیسرا طریقہ حدیث پاک میں آتا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ لگے نا یار کسی سے ہو گیا حسد، بغیر اس کو بتائے، ہاں بتا نہیں دینا بیان سن کے آیا ہوں آپ سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا، اور بڑا ہو جائے گا بھائی، نہیں بتانا نہیں ہے، ایسی کبھی بات نہیں۔ اچھا اگر یہاں آپس میں بیٹھے تو 2-4 دن تک تحفہ بھی مت دینا ایک دوسرے کو، ورنہ ہو جائے گا بھائی یہ تحفہ اسی لیے لے کر آیا، مولانا صاحب نے بولا تھا، بعد میں کبھی کر لینا۔ لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی سے حسد ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی دوری ہو جائے تو محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے لیے تحفہ لے کر جائے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں چاہتا یہ ہوں، بہت سارے بیانات سنتے ہیں، بہت ساری اس طرح کی گیدرنگز اٹینڈ کرتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ فار ان آور لائف۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ لے کر جائیں، کچھ بدلاؤ لائیں، تھوڑی سی لائف ہے یار، کب تک جل کر تکلیف میں برا سوچ کر جئیں گے؟ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں۔ اور اب آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، جو بندہ لوگوں کا پازیٹیو سوچتا ہے نا اس کو بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ ہاں آپ کو اگر ریلیکس ہو کے نیند چاہیے نا، آپ لوگوں کی نیگیٹو باتیں دل سے نکال دو، دعائیں کیا کرو لوگوں کے لیے۔ وہ بزرگوں کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اے اللہ تو سب کا بھلا کر، میرا بھی کر دے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں کیوں چاہتا ہوں اس کا برا ہو تو میرا بھلا ہوگا؟ نہیں، اس کے برے میں میرا بھلا چھپا ہوا ہی نہیں ہے، اللہ اسے بھی دے مجھے بھی دے دے۔ تو انشاءاللہ جب آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں نا، حسد فری ہو جاتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کو سکون کی نیند آئے گی، لائف کا انجوائمنٹ کرو گے آپ۔ اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پیارے آقا کے دل اقدس کے صدقے میرے دل کو اور آپ کے دل کو صاف کر دے، ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، ہمیں پازیٹیو سوچنے والا بنا دے، ہاتھ پکڑ کر چلنے والا بنا دے۔ جھٹکا نہ کرو، ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا اللہ تمہیں بھی آگے لے جائے گا۔
اللہ آپ سب کو خوش رکھے، برکت نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔